السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آئے گا۔ چھوڑے مجھے پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا بہروز۔ میں نے کسی کو کوئی فون نہیں کیا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے بہروز۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا، میں کچھ نہیں جانتی۔ فریال کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکتی گئی جیسے دیواریں بھی اس کے لیے پناہ بننے سے انکار کر رہی ہوں۔ آنکھوں میں خوف اس حد تک بھر چکا تھا کہ آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ بہروز نے غصے میں اس کا بازو دبوچا اور پھر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کا چہرہ فریال کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں بھی اسے دہلا رہی تھیں۔ میں جب تمہارے اس معصوم چہرے پر یقین کرنے لگتا ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم ہر بار ثابت کر دیتی ہو کہ تم میرے دشمن کی ہی بیٹی ہو۔ میری انفارمیشن چوری کر کے اپنے باپ کو دیتی ہو۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ فریال نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور اچانک مڑ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ صرف 17 برس کی ایک چنچل سی لڑکی تھی جو چند ہی دنوں میں بہروز کے نام سے کانپنے لگی تھی۔ قدم لڑکھڑائے، سانس بے قابو ہو گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہروز نے اسے ایک جھٹکے سے پکڑا اور زمین پر دھکا دے دیا۔ فریال فرش پر گری تو اس کی سسکی کمرے میں بکھر گئی۔ بہروز کا ہاتھ بیلٹ کی طرف بڑھا تو فریال نے آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں خوف بھی تھا، درد بھی، اور ایک خاموش ضد بھی۔ جس دن آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت ملا نا، وہ ٹوٹی ہوئی مگر مضبوط آواز میں بولی، اس دن آپ خود مجھ سے معافی مانگیں گے، لیکن یاد رکھیں بہروز، میں اس دن آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے الفاظ کمرے میں معلق ہو گئے، خوف کے سائے بھرنے لگے۔ بہروز نے بیلٹ کو ایک ہاتھ میں لپیٹ کر پوری قوت سے فریال کے وجود پر برسانا شروع کر دیے۔ اس کی چیخیں اور سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں، لیکن اسے ذرا رحم نہ آیا۔ وہ اسے بیلٹ سے بے دردی سے مارتا رہا جب تک کہ وہ تھک نہیں گیا۔ کمرے میں بس فریال کی چیخیں اور ٹوٹی ہوئی سسکیاں تھیں جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ وہ خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اپنے ہی وجود میں کہیں چھپ جانا چاہتی ہو۔ بس پلیز۔ اس کی آواز اتنی مدھم ہو چکی تھی کہ شاید وہ خود بھی سن نہ پا رہی ہو۔ بہروز کا غصہ اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اس لمحے یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک دشمن نہیں، ایک کمزور سی لڑکی ہے۔ کمرے میں صرف اس کے قدموں کی آواز تھی اور فریال کی لرزتی ہوئی سانسیں۔ کچھ دیر بعد اچانک خاموشی چھا گئی۔ بہروز ہانپتا ہوا وہیں کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیوں میں اب بھی تناؤ تھا، جیسے غصہ ابھی تک انگلیوں سے ٹپک رہا ہو۔ اس کی نظر فرش پر پڑی فریال پڑ گئی، سمٹی ہوئی، کانپتی ہوئی، بالکل خاموش۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو اس کے دل میں کچھ ٹوٹا، لیکن اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو کمرہ پھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ کمرے میں اچانک اندھیرا سا چھا گیا تھا اور فریال ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ بہروز اور فریال کی شادی بہت سنگین حالات میں ہوئی تھی۔ ان کا نکاح تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ بہروز کی دادی اسے بہروز کے لیے مانگ چکی تھی، اور پھر اپنی زندگی میں ہی ان دونوں کا نکاح بھی کر گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی آنکھوں سے ان دونوں کا ایک پوتا دیکھوں۔ اسے اپنے دونوں پوتوں سے بے حد محبت تھی۔ بہروز شہروز خان کا بھتیجا تھا اور شہروز خان فریال کا باپ تھا۔ بہروز کا باپ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اسے اس کی دادی نے اپنی گود لیا تھا، اسی لیے وہ دادی کا بہت چہیتا تھا۔ خان ہاؤس میں دادی کی ہی چلتی تھی، اسی لیے دادی نے اپنی زندگی میں ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ بہروز فریال سے 6 سال بڑا تھا۔ فریال بچپن سے اسے پسند کرتی تھی اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ فریال کو پسند کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فریال صرف اسی کے نصیب میں لکھی ہے۔
فریال کے نین نقوش بے حد حسین تھے. وہ حسن کا پیکر تھی. جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی بہروز کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا. لیکن دادی کی وفات کے بعد شہروز خان اور بہروز کے درمیان کافی تناؤ رہنے لگا تھا. شہروز خان کا بھائی بہروز خان کا باپ کافی دولت کما چکا تھا اور اسی کے دیے گھر میں ہی شہروز خان رہ رہا تھا. پہلے تو دادی ہر چیز پر مالک بنی بیٹھی تھی، لیکن جو ہی دادی اللہ کو پیاری ہوئی شہروز خان کی نیت بدلنے لگی تھی. اس کا نیچر ہی لالچی تھا اور وہ اسی لالچ میں بہروز کو اکساتا تھا کہ وہ کچھ جائیداد اس کے نام کر دے. لیکن بہروز اس حق میں نہیں تھا. وہ کافی سمجھدار لڑکا تھا. جو زمین اس کی تھی اس پر وہ پورے حق سے راج کرنا چاہتا تھا. شہروز خان کی طرح بہروز بھی ضد میں اسی پر ہی گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان کبھی نہ بنی تھی. وہ دونوں ایک ہی مزاج کے تھے اور ایک دوسرے کو سہنا ان دونوں کے لیے بہت مشکل تھا. اس وقت بہروز کی عمر 24 سال تھی اور فریال 17 سال کی تھی. اس نے ابھی میٹرک بھی نہ کیا تھا. جب ان دونوں کے درمیان کافی تناؤ پیدا ہو گیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت مخالف ہو گئے تھے. اس نے اپنے باپ کا اتنا بڑا بزنس اکیلے سنبھال لیا تھا، جبکہ اس کے چچا اپنے گاؤں میں الیکشن جیتا کرتے تھے. الیکشن لڑتے ان میں جیت جایا کرتے تو ان کی موج ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سب پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا. وہ ایک لالچی قسم کا انسان تھا. وہ چاہتا تھا اگر وہ اپنی بیٹی دے تو اپنی بیٹی کے نام کچھ زمین ہو جائے جو وہ رخصتی سے پہلے ہی اپنی بیٹی سے اپنے نام کروا لے. اس کی اس بات کو وہ بھانپ گیا تھا. جب معاملہ کافی حد تک سنجیدہ ہو گیا تو بہروز نے کہا میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ مت بھولیں کہ اس گھر میں میری منکوہا بھی موجود ہے. آپ لوگ چاہے جو کچھ بھی کریں وہ میری منکوہا ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے فریال کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا. فریال کافی چنچل اور خوش مزاج لڑکی تھی. پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی. اس کے کہہ کے اس کی باتیں سارے گھر میں گونجا کرتی تھیں. سارا گھر اس کی شرارتوں سے بہت رونق میں رہتا تھا. لیکن آج اچانک ہی بہروز اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے دوسرے گھر لے آیا تھا. اس کے تو سارے ارمان ہی دھڑے کے دھڑے رہ گئے تھے جو ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے باپ کی دعاؤں تلے رخصت ہو. لیکن یہاں پر یہ سب کچھ مفقود ہو چکا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہو. وہ اسے گھر لے آیا تھا اور اسے مکمل طور پر اپنی بیوی بنا چکا تھا. لیکن یہ تھا کہ وہ اس کی حقیقت سے اب واقف ہو رہی تھی. وہ بھی اس کے باپ کی طرح ضدی، غصے کا تیز اور نہایت ہی بد زبان تھا. لیکن وہ خوش شکل تھا اور خاندان کی سبھی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں. لیکن وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ وہ اس کی منکوہا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے اس کا باطن پہچانا وہ اس سے بہت محتاط ہو گئی تھی. وہ شوخ و چنچل لڑکی جہاں آ کر ڈری سہمی سے رہنے لگی تھی. اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ہاں جب بھی اس کا اپنی ماں کے گھر جانے کا دل کرتا تو بہروز نے اسے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ڈرائیور سے کہے کہ وہ اسے اس کے مائکے چھوڑائے. اس نے اس پر اس قدر مضبوطی سے اپنا قبضہ جما رکھا تھا کہ شہروز خان چاہ کر بھی فریال کو اس سے دور نہیں کر سکتا تھا. اس روز بھی ہوریا جب اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، جب وہ واپس آئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا. وہ اس سے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ آج مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ بھی میرے ہی آفس میں. اور آفس کی یہ بات تو میں نے صرف تم سے ہی شیئر کی تھی کہ میں اپنے آفس میں آج کے دن اکیلا ہوں گا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کیا تھا. یہ تو خدا کا شکر کہ میرا ایک دوست وقت پر آ گیا تھا. ہم نے ان لوگوں کو پکڑا اور انہیں جیل بھجوایا. تم جانتی ہو ان لوگوں نے کیا بیان دیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تمہارے باپ نے بھیجا ہے. اس کی یہ بات سن کر فریال سہم سی گئی تھی، کیونکہ وہ ذرا ذرا سی بات پر فریال پر غصہ ہو جاتا تھا. فریال کو بھی یہ دھڑکا لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے مارے بھی، اور اس کا یہ ڈر خوف اب حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا.
اس نے اس کے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا کہ میں جب بھی تمہارے اس معصوم چہرے کو دیکھتا ہوں اور تمہاری طرف مائل ہونے لگتا ہوں تو تم کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دیتی ہو جس سے مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم میری بیوی ہی نہیں بلکہ میرے دشمن کی بیٹی بھی ہو۔ اس کی اس بات پر وہ لرز اٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو فڑ فڑ بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتائی، اور آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہوئی تھی تو مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ لیکن وہ اسے دبوچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے کہا تم میری انفارمیشن یہاں مجھ سے گلواتی ہو اور پھر اس کے بعد دوسری ہی صبح تم جا کر اپنے باپ کو بتا دیتی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں پاگل ہوں؟ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ مجھے تمہاری ان حرکتوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ تمہارے یہ سارے کے سارے راستے میں آج سے بند کرتا ہوں۔ خبردار، آج کے بعد تم نے اپنے مائکے میں قدم بھی رکھا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کو بازو مزید زور سے پکڑا تھا اور اس قدر اپنی طرف کیا کہ وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھی، یہاں تک کہ اسے بہروز کی سانسیں بھی اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھیں۔ بہروز غصے سے آنکھوں میں شعلے برسا رہا تھا اور اسے آج بہروز سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ اسے وہ پل یاد آنے لگے جب اس کا باپ اسی حالتوں میں بالکل ایسے غصے میں اس کی ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اور وہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روتی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کو ایسا پٹتا دیکھتی تھی تو دل میں خواہش کرتی تھی کہ اس کا شوہر کبھی بھی ایسا نہ ہو، لیکن خدا کی کرنی یوں ہی تھی کہ اس کا شوہر بھی بالکل ویسا ہی نکلا تھا جیسا اس کا باپ تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اس سے ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگی میں نہیں جانتی کہ آخر آپ کی انفارمیشن ان تک کیسے پہنچ گئی، میں نہیں جانتی، مجھے معاف کر دے۔ وہ یہ کہہ کر بھاگنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کرتی، اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی پینٹ کا بیلٹ کھولنے لگا۔ وہ روتی بھی لگتی اس سے معافیاں مانگتی رہ گئی تھی، لیکن اس کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ اس نے بیلٹ کھولا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ پر فولڈ کیا اور پھر دوسرے سرے سے اس پر مکمل طور پر پرسانے لگا تھا۔ وہ روتی چیختی اس سے التجائیں کر رہی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جو گناہ اس نے کیا نہیں تھا اس کی سزا وہ خود ہی اسے دے رہا تھا۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی، کہنے لگی کہ ایک دن ہوگا جب آپ پر میری بے گناہی کھل جائے گی، تب آپ مجھ سے اپنی بے گناہی کی معافی مانگیں گے، اور بہروز میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن بہروز پر اس کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہروز غصے سے پاگل ہو چکا تھا اور اس کے دماغ پر صرف خون سوار تھا، اور وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے فریال کو اس حالت تک لے آیا تھا۔ جب وہ اسے مار مار کر تھک چکا تھا تو اس نے بس کر دی اور کھڑکی کی طرف آ کر سگریٹ سلگائی، اور سگریٹ سلگانے کے بعد وہ اسے طائرانہ نگاہ سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ وہ درد سے ابھی بھی کڑا رہی تھی، اس کے سارے جسم سے خون ٹپک رہا تھا، کیونکہ اس نے اسے بیلٹ سے مارا تھا اور اس بیلٹ کے مارنے سے جگہ جگہ پر نشان پڑ چکے تھے۔ تمام زخموں سے خون رس رہا تھا، درد کی وجہ سے اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا وہ ابھی تک وہیں پر پڑی تھی، اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو خود ہی سنبھالنا تھا۔ وہ درد سے کراتے ہوئے خود اٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، درد شدت بہت تھی۔ اس نے بامشکل خود کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا تھا، یہاں تک کہ اس کو کوئی بھی غم گسار نہیں تھا۔ یہاں پر وہ اکیلی تھی، کیونکہ سارے نوکر چاکر تو کٹ پتلیاں تھیں، ایک ایسی کٹ پتلیاں جو صرف اپنے مالک کے اشارے پر ناچتی ہیں۔ وہ تمام لوگ بہروز کے اشاروں پر ناچتے تھے، انہیں جس چیز کے بارے میں وہ حکم دیتا تھا وہ وہی حکم بجا لاتے تھے۔ ان نوکروں چاکروں کو فریال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں صرف اپنا مفاد دیکھنا تھا اور اپنے پیسے دیکھنے تھے۔ انہیں مہینے کے کتنے کتنے پیسے وہ دیتا تھا، اور جب وہ مارتا تھا تو وہ ہر کسی کو یہاں آنے سے منع کر دیتا تھا۔ اس کی ایک نوکرانی تھی جو کہ اس کی بڑی غم گسار تھی۔ ابھی بھی جب وہ اٹھ رہی تھی تو وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی
کہ بی بی جی معاف کر دیجیے گا، ہمیں صاحب جی کی طرف سے آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے کی اجازت نہیں، وہ تو ہمیں اس کمرے سے آنے سے بھی منع کر چکے ہیں، لیکن میں بڑی مشکلوں سے آنکھ بچاتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں۔ آپ خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ سب کچھ بہترین ہو جائے گا۔ آپ جیسا بہروز آپ کہتے ہیں ویسا کرتی جائیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ ان کے دل میں گھر بنا لیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ پانی کا گلاس بھرا اور اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ پانی کا گلاس بھی خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتی۔ اس نے اس کے منہ سے لگایا اور پھر کہنے لگی کہ بی بی جی، میں بس آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ چائے وغیرہ لیں گی؟ کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ کھانا کھائیں تو آ جائیے گا، میں آپ کے لیے لگا دیتی ہوں۔ یہ لڑکی اس کی عمر تھی، ہم عمر تھی، اسی وجہ سے وہ اس سے کافی گھل مل چکی تھی۔ اس کی باتوں سے وہ خاموش تھی، اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف آنسو تھے جو بہے چلے جا رہے تھے۔ اس کی باتوں سے وہ خاموش تھی، اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تھا، صرف آنسو تھے جو بہے چلے جا رہے تھے۔ اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا اس کو اس طریقے سے مل رہی تھی۔ وہ تو شوق اور چنچل لڑکی تھی، وہ تو اپنے گھر کی رونق ہوا کرتی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ، اس کی شرارتیں سارے گھر میں گونجتی تھی، لیکن اب وہ اس گھر کو اس طریقے سے خیر آباد کر کے آ چکی تھی، اور یہاں اس گھر میں صرف اس کی آہیں ہی گونجتی تھیں۔ وہ اپنی اس زندگی سے بہت اکتا چکی تھی۔ اس سے پہلے کی زندگی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، وہ کس قدر خوش تھی اور کس قدر ہواؤں میں اڑا کرتی تھی۔ اسے زمانے کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن انہیں ایک دم سے ہی اس پر اس قدر مصیبتیں آ چکی تھی، اس کی زندگی اس قدر پلٹا کھا چکی تھی کہ اب وہ اس ساری صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ ہی سنبھال پا رہی تھی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، دیکھو نجمہ، میری قسمت میں یہی لکھا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نوکری پر بنائے، تم جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ مجھے اگر کھانا ہوا تو میں نیچے آ جاؤں گی۔ کھانا دینے سے تو اس نے منع نہیں کیا ہوگا، وہ ہلکا سا طنز کر کے بولی تھی، جبکہ اس کی نوکرانی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر بھی اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو، اور تم بھی اس گھر سے چلی جاؤ۔ اس گھر میں میری غمخوار صرف تم ہی ہو، پلیز چلی جاؤ یہاں سے، اس نے اسے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تو وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی، اور وہ اپنی سے زندگی پر آنسو بہانے لگی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اٹھ کر واش روم کا رخ کیا تھا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے بیڈ تک آئی تھی۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، اس کے سارے جسم پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے ایک درد بھری آہ بھری اور اپنے بیڈ پر آ کر سو گئی۔ اسے اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی کسی چیز کی کوئی طلب تھی۔ اس نے بس اپنے دل کا درد اپنی آنکھوں سے نکال کر اپنے دل کو ہلکا کرنا تھا۔ وہ روتے روتے نہ جانے کب سو گئی، اسے کچھ پتا نہ تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا باپ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دیتا تھا کہ بہروز اس سے بدگمان ہو جاتا تھا۔ بہروز اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا، لیکن وہ اپنے اس معاملے میں بہت سینسٹیو تھا۔ اسے اپنے باپ کی جائیداد کسی اور کے حوالے نہیں کرنی تھی، لیکن شہروز خان اسے یہ بالکل بھی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ شہروز خان سے اس کی دشمنی کافی حد تک بھڑک چکی تھی۔ فڑیال کبھی کبھی جب دل کرتا تو اپنے مائکے سے ہو آتی تھی، لیکن جس دن وہ اپنے مائکے جاتی، اسی دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ اس سے مزید بدزن ہو جاتا۔ وہ اسے غصے میں پاتی اور وہ اسی طریقے سے اسے بیلٹ سے مارتا تھا۔ آج سے پہلے اس نے صرف اپنے باپ کو ہی اپنی ماں کو مارتے دیکھا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بہروز بھی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ بہروز تو ایک سلجھا ہوا، ایک خوش مزاج لڑکا تھا، پھر آخر کیسے وہ اس کے باپ کے مزاج کا ہو چکا تھا، اسے خود سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مست رہنے والی اس 17 سالہ فڑیال کی زندگی میں جب یہ بھونچال آیا تو وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اب وہ اپنی دادی کو اپنے دل میں کئی بار کوستی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے جب اس کی دادی نے اسے بہروز کے نکاح میں دیا تھا۔
اگر اس وقت وہ ایسا نہ کرتی تو شاید آج زندگی بہت مختلف ہوتی۔ یہ خون کے رشتے تھے، پہلے جب ان میں پیار تھا تو حد سے زیادہ تھا، اور جب ان دونوں کے درمیان تناؤ پیدا ہوا تو دشمنیاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ آج بھی بہروز نے اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تھا، اگر اس وقت میرا دوست نہ پہنچتا تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا، اور یہ بات میں نے صرف تم سے کی تھی کہ میں کل آفس میں اکیلا رہوں گا۔ پھر میری یہ انفارمیشن اس تک کیسے پہنچی؟ اسی بات پر تو اس نے اسے اتنا مارا تھا، اور وہ مارنے کے بعد خود نہ جانے کہاں جا بیٹھا تھا، نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دل کمرے میں موجود تھا، وہ اس کے برابر ہی سو رہا تھا۔ اسے اس سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ وہ بہروز کا چہرہ دیکھ کر کڑا اٹھی۔ اب تو وہ اسے دیکھ کر بھی ڈر جایا کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن وہ جو ہی اٹھ کر بیٹھی بہروز کے آنکھ کھل گئی۔ بہروز بھی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا، پھر کچھ لمحوں بعد اٹھ کر اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو فریال، میں نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا اور تمہیں اتنا کچھ کہا، مجھے معاف کر دو، لیکن تم میری انفارمیشن اپنے باپ کو مت دیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا۔ تم جانتی ہو جو چیز تمہارا باپ مانگتا ہے میں اسے کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ یہ سارا بزنس میرے باپ کا ہے، اور اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی تمہارے باپ کو نہیں دوں گا۔ کیا اس کا پیٹ اس چیز سے نہیں بھر سکتا کہ وہ اتنا الیکشن لڑتا ہے؟ اس نے اتنی سیٹیں اکٹھے کر لی ہیں، کیا وہاں سے اس نے کچھ نہیں کمایا؟ میں جانتا ہوں کہ کتنا پیسہ تمہارے باپ کے اکاؤنٹ میں ہے، کہ وہ میرے باپ کی جائیداد پر بھی نظر جمائے بیٹھا ہے۔ یہ تو ہرگز نہیں ہونے دوں گا کہ وہ میرے باپ کی جائیداد پر میرے ہوتے ہوئے قابض ہو جائے، جبکہ اس چیز کا وارث تو میں خود ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت درد ہو رہا ہوگا، تمہیں میں نے اتنا مارا تھا، لیکن میں کیا کروں، تم نہیں مجھے مجبور کرتی ہو۔ اب خاموشی سے سو جاؤ، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے اور مجھے بھی صبح آفس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی اور ایک بار پھر سے سو گیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس کے ساتھ دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیل رہا تھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی اس بات پر کیا ری ایکشن کرے۔ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک بار پھر سے اس کا دل کا درد اس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا، لیکن اب پھر بھی تھوڑا سا اس کے دل کو چین آنے لگا تھا کہ بہروز کو پھر بھی اپنی غلطی کا احساس تو تھا۔ لیکن دوسرے ہی روز یہ احساس خاک میں مل گیا تھا جب بہروز نے آ کر اسے یہ خبر دی کہ اس کے باپ نے اس کی فیکٹری میں آگ لگا دی تھی۔ اس کی ساری فیکٹری، اس کے تمام مزدور جل گئے تھے۔ اس کے جانے سے پہلے ہی یہ سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ آج پھر سے بہروز غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ آج وہ کل کی چوٹ سے سنبھل نہ پائی تھی کہ ایک بار پھر سے وہ اس پر بیلٹ برسا رہا تھا۔ وہ آج پھر اس سے معافی مانگ رہی تھی، اپنے نہ کردہ گناہوں کی جو اس نے کبھی کیے ہی نہ تھے۔ آج بھی بہروز کو لگ رہا تھا کہ اس نے ہی اس کے باپ کو اس کے بارے میں اطلاع کی ہوگی، تبھی تو وہ وقت سے پہلے ہی جا کر اس کی فیکٹری کو آگ لگایا تھا۔ اس غصے میں آ کر ایک بار پھر سے بہروز نے اس پر اپنے بیلٹ کی بارش شروع کر دی تھی۔ آج پھر سے وہ اس سے معافیاں مانگتی رہ گئی تھی۔ وہ اس سے کہتی رہ گئی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آج تو میں اپنے مائکے گئی بھی نہیں ہوں، پھر آپ اس سب کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن بہروز کے دماغ پر خون سوار تھا، اس کے دل میں جو آ رہا تھا وہ وہی کر رہا تھا۔ آج پھر اس نے اس سے وہی بات کی تھی کہ جب تمہیں میری بے گناہی کا ثبوت ملے گا تو تم مجھ سے معافی مانگنے آؤ گے، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بہروز، یاد رکھنا میری بات۔ وہ اس کی مار سہتے سہتے جانے کب بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے ایک کمرے میں موجود تھی، جہاں پر سوائے ایک نرس کی اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب اس نے ہوش میں آتے دیکھا تو پھر وہ جلدی سے اس کے قریب آئی اور پھر مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا ہے، آپ کے گھر والے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کسی سے ملنا پسند کریں گی یا پھر میں انہیں بتا دوں؟ تو اس نے سر کے اشارے سے اتنا کہا کہ میں کسی کو نہیں بلوانا چاہتی۔
اگر تم اطلاع دینا چاہتی ہو تو دے دو۔ کچھ دیر بعد نرس کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا اور اندر اس کا باپ داخل ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت پر بے تحاشا رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اس کی ماں بھی چلتی آ رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے بہروز موجود تھا۔ بہروز بھی شرمندگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے ان تینوں کے چہروں پر کوئی بھی تاثر دیکھ کر کوئی جذبہ نہ آیا تھا۔ اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ اسے زیادہ تنگ نہ کرے اور نہ ہی اس سے بات کریں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کسی سے بات کر سکتی۔ چنانچہ ان سب نے اسے یوں دیکھا تو واپس چل دیے تھے، لیکن بہروز اس کے قریب آ گیا تھا۔ بہروز اس سے کہنے لگا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ بہروز آخر خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ شہروز خان نے وہیں پر رونا پیٹنا ڈال دیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم ابھی کے ابھی میری بیٹی کو طلاق دو، میں اپنی بیٹی کو اب کبھی بھی تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے میری بیٹی پر ایسے ظلم ڈھائے ہیں کہ اب دیکھو وہ آنکھیں تک نہیں کھول پا رہی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی اس بات پر بہروز بھڑک اٹھا تھا۔ بہروز بھی کہنے لگا کہ مجھے بھی آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے، میری اچھے طریقے سے چلتی ہوئی فیکٹری کو آگ لگا دیں گے۔ میری روزی کا ذریعہ تھی وہ فیکٹری، لیکن آپ کو تو سوائے اپنی چیزوں کے کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب بات آپ کی بیٹی پر آئی ہے تو آپ کو جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ جب 14 طبق روشن ہو چکے ہیں، اب آپ پر آئی ہے تو آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹی اگر آپ کی زندگی کی کل متاع ہے تو میری یہ تمام جائیداد میری زندگی کی کل متاع ہے۔ میرا باپ یہ سب کچھ میرے لیے ہی چھوڑ کر گیا ہے اور میں اسے کسی قیمت پر بھی آپ کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے آپ میری فیکٹری کو آگ لگائیں یا پھر خود مجھے آگ لگا دیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تھا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر واپس مڑا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اپنا شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے۔ اپنی بیٹی کو اگر تم اپنے گھر واپس لے کر جاؤ گے تو پھر تم دیکھنا کہ میں کیا حشر کرتا ہوں۔ میں آ جاؤں گا تم تک اور دیکھ لوں گا سب کو۔ میں اپنی بیوی کو کسی قیمت پر بھی تمہارے گھر پر نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اب تمہاری نہیں بلکہ میری ملکیت ہے، اور جس چیز پر میری ملکیت ہو اس چیز کو کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ یاد رکھنا تم۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آ گیا تھا، اور یہ کہہ کر وہ غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا سبتال سے چلا گیا، جبکہ شہروز خان اور اس کی بیوی وہیں پر کھڑے اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں کرتے رہے تھے۔ کچھ دن بعد فڑیال کو گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر سے اسے مارے۔ جب وہ گھر چلی جائے تو وہ اسے پھر سے ویسے ہی بیلٹ سے نہ مارے جس طرح اس نے اسے پہلے مارا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میں جانتی ہوں کہ اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے بہت مارے گا، اب میں اس کی مار برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ رو رو کر اپنے ماں باپ سے کہنے لگی، لیکن شہروز خان نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دوسری طرف بہروز غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ وہ جس پر اپنا غصہ نکالا کرتا تھا آج وہ اس کے سامنے موجود نہیں تھی، لیکن گھر میں آ کر اسے سارا گھر سونا سونا لگنے لگا تھا۔ گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ جب وہ یہاں ہوتی تھی تو کتنی رونق لگی رہتی تھی، اسے سارا گھر خالی ہوتے ہوئے بھی بکھرا بھرا بھرا سا لگتا تھا، لیکن اب یہ گھر بالکل خالی خالی سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک اپنی تنہائی محسوس کر کے بور ہو چکا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمام رات وہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا تھا، کبھی گاڑی ادھر سے ادھر گھماتا، کبھی روک کر ننگے پاؤں سڑک پر چلنے لگتا تھا، کبھی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا تھا۔ اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہو رہی تھی، اس کا فوکس صرف اور صرف فڑیال کی ذات ہی رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ جو سلوک اس نے اس پر کیا تھا اس سلوک کے بعد تو فڑیال اس جیسے انسان کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتی ہو۔ وہ یہی بات سوچتا اور خاموش ہو جاتا۔ شہروز خان کی طرح اس کی آنیاں بھی آڑے آ جاتی تھی۔ اب فڑیال کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا، لیکن اس کا دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اب بات جائیداد سے ہٹ کر فڑیال تک آ گئی تھی۔ وہ اب اسے کسی قیمت پر بھی واپس نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر فڑیال کو واپس لانا چاہتا تھا۔
لیکن اب شہروز خان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ انا کہتی تھی کہ وہ واپس نہ جائے، لیکن دل کہتا تھا کہ وہ اسی زمین پر سر جھکاتا رہے جب تک فریال اسے نہیں مل جاتی۔ اب تو فریال کو دیکھتے ہوئے 10 دن گزر گئے تھے، اور یہ 10 دن اس نے کسی عذاب کی طرح گزارے تھے۔ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ وہ کس قدر غلط کر چکا تھا۔ یہ الیکشن کے دن تھے اور شہروز خان اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں گیا ہوا تھا۔ ان دنوں اس کے تمام نوکر چاکر، اس کے پیچھے پھرنے والے، اس کے تمام وفادار، اس کے تمام ساتھی اس کے ساتھ ہی گاؤں گئے تھے۔ گاؤں میں وہ الگ سے دورے کر رہا تھا کیونکہ اس گاؤں کے ووٹ ہی اسے ہر الیکشن میں جتوا دیتے تھے۔ اس بار بھی اس نے اپنے گاؤں کو نہیں بلایا تھا، اور اب ایک بار پھر سے الیکشن کے دن تھے، اور ایک بار پھر سے وہ اپنے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے یہاں آ چکا تھا۔ اس کا اب نام و نشان بھی وہی موجود نہ تھا جب وہ شہروز خان کے گھر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ یہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے جب اٹینڈ کر کے کان سے لگایا تو کسی نے کہا کہ آپ کے آفس میں کچھ لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے اور آپ کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں، آپ جلدی سے اپنے آفس آ جائیے۔ یہ بات سن کر وہ حیرت میں پڑ چکا تھا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا شہروز خان اسے مزید تنگ کر رہا ہوگا، لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ کام شہروز خان کا نہیں تھا۔ شہروز خان اسے تنگ کرنے کے لیے باقی سارے کام کر سکتا تھا، لیکن اس کے بندوں کو کوئی گواہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شہروز خان کے بارے میں جو معلومات حاصل کی، ان سے یہی پتا چلا کہ شہروز خان شہر سے باہر جا چکا ہے۔ اس کے تمام وفادار بھی اس کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔ تو پھر یہاں پر ایسا کون تھا جو اس کی اس قدر خلاف ہو گیا تھا؟ آہستہ آہستہ اس پر یہ حقیقت آشکار ہو رہی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا شہروز خان نے نہیں بلکہ کسی اور نے کروایا تھا۔ شہروز خان نے اسے تنگ کرنے کے لیے اسے دھمکیوں بڑی کالز کیا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ حقیقت میں ان دونوں کی لڑائی سے فائدہ کوئی اور ہی اٹھا رہا تھا، اور فائدہ اٹھانے والے کو مکمل طور پر فائدہ پہنچ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیانی حالات سے بھی واقف تھا، لیکن ایسا کون تھا؟ اس واقعے کے بعد اس پر یہ ساری حقیقت آشکار ہو گئی تھی، اور وہ اپنے دل ہی دل میں خود سے بے تحاشا شرمندہ ہوا تھا۔ اسے فریال کی بہت یاد آئی تھی جب وہ اسے مارتا تھا، اور وہ ہر وقت یہی بات کہتی تھی کہ بہت جلد تمہیں اس بات کا احساس ہوگا، تمہیں یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، پھر تم میرے پاس معافی مانگنے آؤ گے، لیکن میں تمہیں کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا میری یہ بات۔ اور آج اسے اس کی وہ بات یاد آ رہی تھی۔ وہ واقعی میں اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ اس بے گناہ پر وہ کتنا ظلم کرتا رہا تھا، اسے وہ کتنا مارتا رہا تھا، اس پر کتنا شک کرتا رہا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ اس شہر میں موجود نہ تھی۔ شہر سے وہ باہر جا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہاں پر اس کے کچھ کولیگز کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، اور اسے ان لوگوں کا پتہ لگوانا تھا۔ جب تک وہ اپنا یہ کام مکمل طریقے سے نہیں کر لیتا تھا تب تک اسے فریال کے پاس بھی نہیں جانا تھا۔ اس نے یہیں رہ کر اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی تھی۔ یقین تو اسے اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ شہروز خان نے یہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں۔ وہ بھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک بار پھر سے کال آنے لگی۔ کال پر اس کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے پارٹنر سیف اللہ تھے جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی کاغذات سائن کروائے جائیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی اضافی کاغذ پر سائن نہیں کیے تھے۔ آپ نے اس بات کا ادراک ان کے سامنے بھی کیا تھا کہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے کچھ علیحدہ کاغذات بھی سائن کروانا چاہتا ہے، اور پھر آپ کی اسی بات پر ان سے کچھ انبن ہو گئی تھی۔ یہ سارا کام وہی کر رہا ہے۔ اسے آپ کے گھر کی تمام معلومات اپنے گھر کی ایک نوکرانی کے ہاتھ سے پتہ چل رہی ہے۔ آپ کے گھر کی کوئی نوکرانی ہے جس نے آپ کے گھر کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کے بعد آپ کے آفس میں بھی دخل اندازی کی تھی، اور آپ کے آفس آنے جانے کی تمام خبر رکھتی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ جو بات اپنی بیوی سے کرتے تھے اس کی بیوی پوری خبر رکھتی تھی، اور آپ کے آفس کے تمام معاملات بھی دیکھتی تھی۔ آپ کی اور شہروز خان کی لڑائی کے بارے میں بھی اس نے ہی سیف اللہ خان کو بتایا تھا، اور پھر اس نے آپ کو چاروں کھانے چت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور تمام الزامات آپ کے سسر شہروز خان پر لگاتے ہوئے وہ اپنا کام کرتا رہا۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ کچھ کر لیں۔ اس کی یہ بات سن کر اسے خود سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ فریال اور اس کے باپ کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ اب وہ اسے دھمکی بھرے فون کیا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں تو اس نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ جو بھی ہوا تھا وہ اس کا سگا چچا تھا، وہ تو اس کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پولیس میں کمپلین کرواؤ، میں ابھی تھانے پہنچ رہا ہوں۔
اس نے سیف اللہ خان کی ہر بات کا ثبوت اس کے سامنے رکھا، اور جب اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تو پھر وہ فڑیال کے پاس آیا تھا۔ مہینہ گزر چکا تھا اور فڑیال کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اب اس نے ان کے دروازے پر جا کر اپنی انا کو پیچھے رکھتے ہوئے معافی مانگنی چاہی، لیکن شہروز خان اور فڑیال نے انہیں بالکل بھی معاف نہیں کیا۔ تو ان کے پاؤں پڑنے لگا تھا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب میں آپ سب کا کوئی قصور نہیں، لیکن میرے سامنے تو وہی ہوتا رہا، میں تو صرف آنکھ بند کر کے آپ لوگوں پر ہی چھوڑتا رہا، مجھے تو لگتا رہا کہ یہ سب کچھ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی اور ہی نکلا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اور ہوریا مجھے واپس کر دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فڑیال یہ بات باہر کھڑی سن رہی تھی، اس نے وہیں سے کہا کہ بابا اسے واپس بھیج دیں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر فڑیال کے پیچھے آ گیا تھا۔ فڑیال اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شہروز خان نے بھی اسے کچھ نہ کہا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اور ویسے بھی شہروز خان اسے معاف کر چکا تھا، لیکن فڑیال معاف نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی کہی ایک بات سچ ہو رہی تھی، جیسا اس نے اس سے مار کھاتے وقت کہا تھا کہ تمہیں جب حقیقت کا پتہ چلے گا تب تم مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آؤ گے بہروز، لیکن میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اور آج ایسا ہو رہا تھا۔ فڑیال نے اسے بے مراد واپس بھیج دیا اور وہ ان کے گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس کا خیال پھر بھی فڑیال کی طرف ہی تھا، اور پھر نہ جانے کب اس کا کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے بس بہت سارے قدموں کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کے موبائل سے فڑیال کو کال کی گئی تھی۔ یہ فڑیال کے باپ کا نمبر تھا۔ جب شہروز خان کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے یہ خبر فوراً فڑیال کو سنائی تھی۔ فڑیال بھاگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی، اس کی حالت تشویشناک تھی، اس کی گاڑی بھی بالکل خراب ہو چکی تھی، اسے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اسے ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ اس کا ہوش میں آنا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کوما میں چلا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر فڑیال سکتے میں آ گئی تھی۔ اب وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور بہروز کی زندگی کی دعائیں مانگنی شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہ تب تک مصلی سے نہ ہلی جب تک اسے یہ خبر نہ مل گئی کہ بہروز ہوش میں آ گیا ہے۔ بہروز کو 6 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا، اور تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، اور آپ میں سے فڑیال کون ہے؟ وہ فڑیال کا نام لیے جا رہا ہے، پلیز مس فڑیال اب اس سے جا کر مل لیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی، اور وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے سر پر پٹیاں کی گئی تھی، اس کا ایک بازو بھی فریکچر ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، لیکن بمشکل وہ آنکھیں کھول کر فڑیال کو دیکھ رہا تھا۔ فڑیال اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دے مہروز، میں نے آپ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی غلط برتاؤ کر دیا تھا، میری وجہ سے ہی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اب آپ یہاں تک آ گئے ہیں، میں باپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر بہروز ہلکا سا مسکرایا تھا، کہنے لگا، اگر میرا یہ ایکسیڈنٹ پہلے ہو جاتا تو شاید تم پہلے میرے پاس آ جاتی، یعنی ایکسیڈنٹ میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو پرواہ نہیں، کیونکہ تم مجھے مل چکی ہو فڑیال، مجھے اب چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا تو فڑیال تڑپ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، خبردار، اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو میری جان نکل جاتی ہے۔ اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آخرکار مشکل وقت گزر چکا تھا اور ان دونوں کی زندگی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب وہ محبت ان پہ مکمل ہو گئی تھی، اور وہ اس نعمت پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھے، کیونکہ اتنا تناؤ اور اتنے کٹھن وقت سے وہ دونوں گزرے تھے، اور پھر دونوں کی کریٹیکل کنڈیشن میں ان دونوں کی ایک دوسرے کے زندگی کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں نے بھی انہیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا تھا، اور وہ اس بات سے بے حد خوش تھے۔ ختم شد۔ ناول پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔